بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قبر کی پہلی رات مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چلیے جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب بندہ مومنین دنیا سے انتقال کر اور آخرت کے سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین، جمیل اور سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوتے ہیں، اور مرنے والی کی روح بڑی نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس طرح آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اس طرح نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس کے اعمال علیین میں لکھے جاتے ہیں، جو کہ ایک دفتر ہے جس میں نیک بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور مرنے والا اگر بدبخت بے حیا ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے بہت ہی بدصورت اور ڈراونے فرشتے آتے ہیں جو کہتے ہیں، اے اللہ کے نافرمان نکل چل۔ اللہ کے خوف کے مارے روح پورے شریر میں گھومنے لگتی ہے، پھر اس روح کو زبردستی قبض کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس طرح ایک کانٹے دار درخت پر اون الجھا ہو اس طرح اس بندے کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اس کی بدبختی کو سجین میں لکھا جاتا ہے۔ سجین ایک دفتر ہے جس میں بے حیا اور بدبخت لوگوں کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو چوپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے، ہائے میری بدبختی، مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول، آپ کیوں نہ ان فرشتوں کے بارے میں مجھے بتائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منکر اور نکیر بجلی کی طرح ان کی آنکھیں چمکتی ہیں، بادل کی طرح وہ گرجتے ہیں، بال ان کے زمین پر لمبے لمبے لٹکے رہتے ہیں، اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر مردے کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں، من ربک من دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یعنی دوستو، وہ مرنے والے سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دوستو، یہ سوال سننے میں جتنے آسان لگتے ہیں، لیکن جب موت کی سختی ہوتی ہے اور قبر کا عالم ہوتا ہے تب انسان ان سوالوں کو بھول جاتا ہے، صرف ان بندوں کو چھوڑ کر جو پکے ایمان پر رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے۔ مومن بندہ پہلے سوال پر کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال پر کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور پھر تیسرے سوال پر کہتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے، تو نے سچ کہا۔ اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ قیامت کے بعد وہ کس جگہ جانے والا ہے۔ اور مرنے والا اگر بے حیا بدکار ہوتا ہے تو پہلے سوال پر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ، پھر دوسرے سوال کا جواب دیتا ہے مجھے نہیں پتہ، پھر تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک گرج سی آواز آتی ہے، تو نے جھوٹ کہا۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جنت کی رحمت دکھائی جاتی ہے، اور پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اپنی اس زندگی کی کہ اس وقت انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر آگ کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس طرح وہ قبر عذاب میں گرفت ہو جاتا ہے، اور نیک بندہ قیامت تک انتظار کرتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ حدیث ہے، قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے۔
جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔